اچھا اس کے ساتھ یہ بھی فرمائی مفروضات پر مبنی ہے، ان کا یہ بیان جو ہے وہ مفروضے پر مبنی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ واضح کیسے ہوگا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یا مفروضہ ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جس طرح کہا کہ ان کے اوپر انکوائری کی جائے گی، ان کی مینٹل سٹیٹ کے اوپر بھی، ان کے حالات کے اوپر بھی. جو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں صبح خودکشی کرنے لگا تھا لیکن میں نے نہیں کی، پھر کہتا ہے میرے پاس بیرونی ملک سے میرے اوپر پریشر ہے، وہ پریشر کس کا تھا، کہاں سے تھا، کیا تھا، وہ کیا پریشر تھا کہ 10 دن بعد آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی، وہ کس کی، آپ کی فیملی کے اوپر تھا، کس کے اوپر تھا، آپ کا مینٹل سٹیٹ کیا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر انکوائری لارجر اسکیل میں جو گورنمنٹ ہے، جو خاص طور پہ جو بھی چیف منسٹر ہیں، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو میرے خیال سے اب آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا دنوں میں تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس دانیال صاحب آپ خود ظاہر ہے ایک پولیٹیشین ہیں، آپ خود ایک کینڈیڈیٹ ہیں، کامیاب کینڈیڈیٹ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جن پر الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ اگر تحقیقات کروائیں گے تو صورتحال جو ہے وہ دب جائے گی، یا جو ہیجان کی سی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ رک جائے گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ غیر جانبدار جو ہے وہ کمیشن ہونا چاہیے جیسے کہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں ان تمام چیزوں سے پہلے ایک وکیل ہوں، اور جب مفروضے کی بات آتی ہے تو پھر جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ان کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئے گی، ہمارا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور اس انکوائری میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ان کی مینٹل سٹیٹ سے لے کر تمام چیزیں جو ہیں، اور کیا ان کا رول تھا، کیا تھا، کس کے کہنے پہ دی گئی، وہ سب چیزیں اگلے کچھ گھنٹوں یا دنوں میں سامنے نکل کے آ جائیں گی. نہیں، میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ تو ورژن ہے نا، وہ تو نگران حکومت اپنا بیان دے گی، مگر آپ اپنی رائے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ وکیل بھی ہیں، آپ نے جیسے فرمایا، تو کیا اسے کورٹ کی جانب لے جایا جانا چاہیے یا سپریم کورٹ کو اس کو نوٹس دے دینا چاہیے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور اس قسم کے جو الزامات ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ اس وقت جو گونج بن رہی ہے آپ کے سامنے اس وقت پورے ملک میں، دیکھیں کہ ذہنی کیفیت کے اوپر اگر پہلے میں بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی انوالوڈ ہے، چیف الیکشن کمشنر بھی انوالوڈ ہے، الیکشن کمیشن بھی انوالوڈ ہے، سب انوالوڈ ہیں، پولیس بھی انوالوڈ ہے. انہوں نے تو کسی کو بخشا نہیں ہے، سب کی انوالومنٹ انہوں نے پوری ڈال دی ہے. تو اب لیٹس سی واٹ ٹائم برنگز فار اس، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں مفروضے کے علاوہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے دانیال صاحب، اس سے ہٹ کر یہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک فیکٹر ہے موجودہ انتخابات کے بعد جو دھاندلی کی صورتحال ہے. ایک جماعت آپ کو پتہ ہے احتجاج بھی کر رہی ہے، اور حکومت سازی کے جو مراحل ہیں اس میں بھی بہت سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ شدید سنجیدہ صورتحال کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے سینئر تمام سیاسی جماعتوں کی سینئر قیادت کی جانب سے. دانیال صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما نون لیگ، اور بہت شکریہ. اس سے پہلے ہمارے ساتھ بلال زرکیانی موجود تھے، وہ بھی اپنا موقف دے رہے تھے اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت علی ناصر چٹھا جو کہ کمشنر راولپنڈی تھے، ان کی گرفتاری کو لے کر صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. مگر اس وقت دوسری جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آزادانہ تحقیقات کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس صورتحال میں کمشنر راولپنڈی کے استعفے پر پنجاب حکومت کا موقف بھی سامنے آیا ہے. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو دماغی مریض قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی نے 13 مارچ کو ریٹائرڈ ہونا ہے. کمشنر راولپنڈی کے پاس 8 فروری انتخابات میں کوئی عہدہ نہیں تھا. کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی مذمت کرتا ہوں. جو شخص خودکشی کی بات کر رہا ہے وہ سائیکو ہو سکتا ہے. الزامات کا مقصد الیکشن کی ساکھ کو متنازع کرنا ہے. شاید انہوں نے کسی کو جتوانے کے لیے پیسے لیے ہوں اور کام نہ کر سکے. کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر تحقیقات ضرور ہوں گی. تحقیقات اس پر بھی ہوں گی کہ کمشنر راولپنڈی کی دماغی حالت ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اطلاعات پنجاب کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا